کہ بھول چوک اور دل میں اندر آنے والے خیالات کو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا۔ بھول چوک ہو جاتی ہے کہ انسان نے وعدہ کیا ہے کہ میں فلاں کام کروں گا، یا میں تم سے وعدہ کر لیتا ہوں کہ فلاں وقت میں تمہیں یہ پیسے دوں گا، یا تمام فلاں کام تمہارا کام کر دوں گا، اور وہ بھول جاتا ہے، بھول گیا ہے، وہ جان بوجھ کر نہیں، اللہ کی طرف سے وہ بھول گیا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کی اس بھول کو معاف فرمایا، چاہے وہ اس بھول میں فوت ہی کیوں نہ ہو گیا ہے۔ بھول کا کوئی اللہ رب العزت نے اس کا حساب نہیں لینا، ہاں اگر یاد آیا ہے تو اس کو پورا کرنا اس پر فرض بھی ہے۔ اور اسی طرح دل میں آنے والے خیالات کے بارے میں اللہ رب العزت نے تمام امت کو معاف فرما دیا، الا سوائے حدود حرم میں۔ آپ کوئی بھی برائی سوچتے ہیں، کوئی گناہ نہیں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ گھر ہیں، کہیں پر بھی ہیں، کوئی بھی برائی انسان کے دل میں وسوسہ آ گیا، آپ نے کوئی برائی سوچ لی، ایک آنا اور ایک سوچنا دونوں میں فرق ہے۔ آپ نے سوچ لی ہے یا آپ کے دل میں آ گئی ہے، یہ وسوسہ آ گیا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ رب العزت نہ اس کا لکھتا ہے نہ اس کا حساب لے گا، الا سوائے حدود حرم میں وسوسہ آنا یا لے کر آنا، اس کا ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پوری کائنات میں جہاں پر بھی آپ کے دل میں کوئی وسوسہ آتا ہے یا آپ سوچتے ہیں تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے، اللہ رب العزت پر اس کی پکڑ نہیں کریں گے۔ اور پچھلی امتوں میں یہ فضیلت بالکل نہیں، یہ فضیلت صرف امت محمدیہ کی ہے۔ اب انسان بیٹھا ہے، وہ سوچتا ہے کہ فلاں برا کام میں کروں گا، لیکن وہ نہیں کرتا۔ یہ بھی فضیلت سن لیجئے کہ انسان ہے بیٹھا، برائی کو سوچتا ہے، برائی کرتا نہیں ہے، اللہ رب العزت اس کے بدلے بھی اس کی ایک نیکی لکھ دیتے ہیں کہ میرے بندے نے برائی سوچی تھی لیکن عمل نہیں کیا، زبان سے اقرار نہیں کیا، لہٰذا اس سے بچ گیا، اب اس کے پلڑے میں، اس کے کتاب میں، اس کے رجسٹر میں اس کی جگہ اس کی ایک نیکی لکھ دو۔ اور اگر ایک انسان اچھائی نیکی صرف سوچتا ہے، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کہا سوچے سمجھے بغیر کہ یہ نیکی کرتا ہے یا نہیں کرتا، فوراً سے اس کی ایک نیکی لکھ دو، اس نے صرف سوچا ہی ہے۔ یہ امت محمدیہ کی فضیلت ہے کہ ہم صرف سوچتے ہیں نیکی اور اللہ رب العزت لکھ دیتا ہے، ہم کرتے ہیں تو اس کا کتنا اجر ہوگا۔ اور ایک برائی ہم سوچتے ہیں کرتے نہیں ہیں، اس کے بدلے اللہ رب العزت ایک نیکی لکھ رہا ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی، کہ اللہ رب العزت نے بے شک میری امت کے ذہن میں، دل میں خیالات آنے والوں کو معاف کر دیا ہے۔ جو تمام تر انسان کے دل میں خیالات وسوسے آتے ہیں، اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کو معاف فرما دیا، سوائے دو عمل کے، سوائے دو چیزوں کے، معلم تعمل، کہ جب تک وہ اس سوچی ہوئی وسوسے کو، سوچ کو کر نہیں لیتا، تب تک اللہ رب العزت اس کا حساب نہیں کرے گا۔ او تتکلم، جب تک زبان سے بول نہ لے، یہ دو کام نہ کر لے جب تک اللہ رب العزت اس کے وسوسوں کا حساب نہیں لے گا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کا موبائل پڑا ہے، میں نے ابھی سوچا ہے کہ میں اس موبائل کو چوری کروں اور چوری کیا نہیں، اس کا حساب نہیں ہے۔ لیکن اگر میں یہی اپنے دوست کو کہتا ہوں کہ یہ جو موبائل پڑا ہے اس کو چرا لیتے ہیں، تو کہا اب لکھ دیا گیا کیونکہ آپ نے اس کو ایک گناہ کا راستہ بتا دیا، آپ نے بتا دیا، عمل کر لیا، تو کہا اب آپ کا وسوسہ جو تھا اس کا گناہ آپ کے پلڑے میں، آپ کے پلے میں، آپ کے حصے میں لکھ دیا گیا۔ اور اسی طرح حدیث کے الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں کہ انسان جب تک نیکی کا سوچتا ہے اور کرتا نہیں ہے تو اللہ رب العزت نیکی اس کے پلے میں لکھ دیتے۔